کی وہی میں نے تو کہا آلے والا خط یہ پڑھ کر مجھے سنا رہے ہیں جو رٹا انہوں نے لگایا ہوا ہے کہیں کسی مولوی کے پاس بیٹھ کر، وہی رٹا یہ لگائی جا رہے ہیں، کوئی نئی بات انہوں نے نہیں کی، میری کسی بات کا انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے تو کہا ہے کہ بھئی آپ یہ قاعدہ کلیہ دکھا دیں کہیں سے کہ مجدد جو بات کرے گا اس کو بغیر دلیل کے ماننا ضروری ہے، یہ اپنے فرقے کی کسی کتاب سے دکھا دیں کہ مجدد جو بات کرے گا بغیر دلیل کے اس کو ماننا ضروری ہے، اپنی کسی فرقے جب ضروری نہیں ہے، جب مجدد ہو جو مرضی ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ تم مجددوں کو رو رہے ہو، تمہارے فرقوں کے لوگ تو صحابہ کو بھی حجت نہیں مانتے، وہ تو کہتے ہیں صحابی بھی کوئی حجت نہیں ہے، صحابی کا ذاتی خیال کوئی شرعی حجت نہیں ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے کیونکہ وہ معصوم تو نہیں نا، وہ کوئی خدا یا اس کا رسول تو نہیں۔ جب آپ خود اپنے لیے صحابیوں کو بھی حجت نہیں مانتے، صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ کے قرآن کو حجت مانتے ہو، تو ہمیں کہاں سے مجدد اٹھا کے پیش کر رہے ہو؟ جی مجدد جو ہے وہ اس کی ہر بات ماننی ضروری ہے، مجدد کا کہا ہوا کوئی شرعی حجت ہے؟ اپنے فرقے کے کسی امام کا دکھا دو کہ مجدد جو بات کہے گا وہ شرعی حجت ہوگی، اسے کوئی دلیل نہیں مانگی جائے گی۔ میں نے تو پہلے اس بات کی وضاحت کر دی ہے، اصولی جواب آپ کو دے دیا ہے، لیکن چونکہ آپ کی عقل موٹی ہے اور جو باقی بچی ہوئی ہے وہ بھی آپ استعمال ہی نہیں کرنا چاہتے، اس لیے آپ مولوی کے پیچھے آنکھیں بند کر کے عقل بند کر کے لگے ہوئے ہیں کہ جو اس نے کہہ دینا ہے اس کو مسیح موعود کہتے نہیں ہیں آپ، لیکن آپ نبیوں سے بھی بڑھ کر مانتے ہیں کہ جو اس نے کہہ دیا ہے بس میں نے اس پر آمنا و صدقنا کہنا ہے، میں نے اس پر غور نہیں کرنا کہ وہ بات غلط کہہ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے۔ اور بھائی مجدد جو ہے جو بھی بات پیش کرے گا اس سے اس کی دلیل مانگی جائے گی۔ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس کو آپ مجدد مانتے ہیں ان کی باتوں کو غلط ثابت کیا ہے، قرآن سے غلط ثابت کیا ہے۔ میں نے تو کہا ہے دنیا میں کوئی بھی ہوگا اس کی بات کو ہم اللہ کے کلام پر پیش کریں گے، قرآن پر پیش کریں گے، اگر قرآن اس کو ٹھیک کہے گا تو ہم ٹھیک مانیں گے، اگر قرآن ہی اس کو غلط کہے گا تو جو مرضی ہو ہم اس کو غلط مانیں گے۔ اصول قاعدہ کلیہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور اسی کی طرف ہم آپ کو بلاتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ وہ، میں تو آپ کو بار بار یہ یاد آ رہا ہے جی وہابی دیوبندی شیعہ کو میں کافر کہہ رہا ہوں، میں تو بھائی کسی کو کافر کہہ ہی نہیں رہا، نہ میں نے اس کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں ساون کے اندھے کو ہرا ہرا سوچتا ہے، وہ حساب ہے آپ کا کہ جس بات کا کہتا ہے وہ میں نے ذکر ہی نہیں کیا، اس بات کو آپ بار بار دہرا رہے ہیں کیونکہ آپ کے سر پہ لگتا ہے چوٹ لگی ہے اور آپ کو وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جو میں اکثر پیش کرتا ہوں، لیکن ابھی تو میں نے اس کا ذکر ہی نہیں کیا کون کس کو کافر کہتا ہے۔ میں نے تو ان کے جو اکابرین ہیں ان فرقوں کے، ان کے بارے میں یہ ذکر کیا ہے کہ یہ اکابرین ہر فرقے کے اپنے امام ہوتے ہیں، لیکن دوسرے فرقے کے لوگ ان کو امام نہیں مانتے، ان کو وہ گمراہ مانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں وہ ایک دوسرے فرقے کے اماموں کو نہیں مانتے، اس لیے امام کسی کے لیے حجت نہیں ہے۔ ہاں اس اپنے فرقے کے لیے حجت ہو سکتا ہے، یعنی کہ احمد رضا خان بریلوی صاحب بریلویوں کے لیے حجت ہے، دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے، اگر ان کے سامنے ہم پیش کریں گے۔ اسی طرح وہابیوں کے سامنے وہابیوں کے اکابر جو ہیں وہ حجت ہیں۔ میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کوئی بھی بندہ ہو اس کی بات کو قرآن پر ہم پیش کریں گے، اگر قرآن کہتا ہے اس کی بات ٹھیک ہے ہم ٹھیک مانیں گے، اگر کہتا ہے غلط مانیں گے، وہ مجدد ہو یا جو مرضی جس مرضی چیز کا دعویٰ کرتا ہو، ٹھیک ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف جب بھی آپ کوئی بات منسوب کریں آپ اس کا حوالہ دیں، روحانی خزائن جلد نمبر یہ صفحہ نمبر یہ، ہم وہ کھول کر دیکھ لیں گے آپ نے کیا فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں بھائی حوالے پیش کر رہا ہے، اس کے حوالے میری پیشگوئیاں جو ہے وہ میری صداقت کے لیے حجت ہے، تو یہ قرآن کہتا ہے کیا رسول کی پیشگوئی اس کی صداقت کی حجت ہوتی ہے یا اس کے کذب کی حجت ہوتی ہے؟ قرآن کیوں پیش کرتا ہے؟ قرآن تو ہے ہی علم غیب، تو علم غیب کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اسی طرح چلتا ہے کہ جب نبی کسی بات کے بارے میں بتاتا ہے وہ بات غلط ثابت ہو جائے تو نبی غلط ثابت ہو جاتا ہے۔ یہ ابھی زیر بحث نہیں ہے، زیر بحث ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات و حیات۔ اگر صداقت مسیح موعود علیہ السلام ہمارا موضوع ہوگا پھر آپ پیش کریں جی فلاں پیش گوئی تھی وہ تو درست ثابت نہیں ہوئی، لیکن باقی پیش گوئیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات و وفات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ چونکہ آپ اس بحث میں ناکام ہیں اور قرآن سے اپنے دعویٰ کی کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے، اس لیے آپ دوسری بحثوں کو بھی اس کے اندر گھسیٹ کے لے آتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میرے سوالوں کا جواب دو، بھائی میں نے تو کہا ہے کہ بغیر حوالہ جو آپ بات کرتے ہیں اس کا میں جواب دینے کا پابند نہیں ہوں،
آپ جو مرضی منہ میں آئے گھسا دے اور کہیں جی اب میرا جواب دو. اور جیسے کہتے ہیں کتا تیرا کان لے گیا, ساری دن کتے کے پیچھے پھرتے رہے, پتہ چلا بھی کان تو ساتھ ہی لگا ہوا ہے. تو مجھے کیا ضرورت ہے اس بات کا جواب دینے کی جس کا آپ کوئی حوالہ نہیں دے رہے. آپ کہتے ہیں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات فرمائی ہے یا وہ بات فرمائی ہے. تو وہ فرمان تو ہم دیکھیں گے جب ہمیں یہ ثبوت ملے گا کہ روحانی خزائن کی کون سی جلد کے کون سے صفحہ پر وہ لکھا ہے, کھول کے ہم دیکھیں گے, وہیں سے پتہ چل جائے گا آپ کیا دھوکہ دہی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم دیکھیں گے کیا وہاں لکھا ہے کہ جو اکابر ہیں ان کا. آپ بات کریں, اب میں سن رہا ہوں آپ کی بات. میر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ میر صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ یہاں پہ میری آواز کسی بھائی کو آ رہی ہے تو اوکے کریں. آواز آ رہی ہے مجھے, کیوں آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ 10 گھنٹے سے میں تمہیں کہہ رہا ہوں. اچھا سن لے, حوالہ پہلا سنیں جو میں مجددین کے حوالے سے بولا ہے, سنیں ذرا. روحانی جی جی اب آ رہی ہے. 14 ہے, صفحہ 288 ہے. لکھتے ہیں ایسے ائمہ اور اکابر کے ذریعے سے جن کو ہر ایک صدی میں فہم قرآن عطا ہوا ہے, جنہوں نے قرآن شریف کے جمالی مقامات کی احادیث نبویہ کی مدد سے تفسیر کر کے خدا کے پاک کلام اور پاک تعلیم کو ہر ایک زمانہ سے تحریف مانوی سے محفوظ رکھا. کیا ایسے, دوبارہ سن لیں, روحانی خزائن کی جلد 14 ہے, پیج نمبر ہے 288. کہتے ہیں ایسے ائمہ اور اکابر کے ذریعے سے جن کو ہر ایک صدی میں فہم قرآن عطا ہوا, جنہوں نے قرآن شریف کے جمالی مقامات کی احادیث نبویہ کی مدد سے تفسیر کر کے خدا کے پاک کلام اور پاک تعلیم کو ہر ایک زمانہ میں تحریف مانوی سے محفوظ رکھا. تو میر صاحب میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ پہلی صدی سے شروع ہو جائیں, 13ویں صدی تک آ جائیں. ایسے ایک مجدد ائمہ اور اکابرین کا نام لیں جنہوں نے قرآن مجید کو احادیث نبویہ کی مد کے سامنے رکھتے ہوئے تحریف مانوی سے محفوظ رکھا. جو انہوں نے فیصلہ کیا ہوگا وہ آپ بھی مان لیجیے گا, ہم بھی مان لیں گے. یہ تو میرا آپ کو ہو گیا پہلی جو میں نے آپ کو مطالبہ کیا تھا اس کے اوپر بات. اب جو میں نے بات کی تھی کہ مرزا صاحب نے کہا ہے کہ میری 100 پیشن گوئیوں یا میری ایک بات کے اندر جو جھوٹا آ جائے اس کا حوالہ لے لیں. روحانی خزائن کی جلد 17 ہے, صفحہ نمبر ہے 461. اس کا حاشیے میں کہتے ہیں کہ اگر ثابت ہو کہ میری 100 پیشن گوئیوں میں سے ایک بھی جھوٹی نکلے تو میں اقرار کروں گا کہ میں کاذب ہوں. سن لیا آپ نے کہ میں کاذب ہوں. ٹھیک ہو گیا. اب مرزا غلام محمد قادیانی صاحب نے الہامات کی روشنی کے اندر پیشن گوئیاں کی, ٹھیک ہے. تو اب مرزا غلام قادیانی صاحب کی کوئی پیشن گوئی دیکھ لیتے ہیں. اگر تو وہ اپنی پیشن گوئی کے اندر سچے ہوئے تو مرزا صاحب کا یہ الہام بھی سچا ہو جائے گا. اگر غلط ہو گیا تو مرزا صاحب کے یہ الہامات بھی غلط ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ مرزا صاحب نے خود لکھا تھا کہ ظاہر ہے جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جاوے تو پھر دوسری باتوں میں بھی اس پر اعتبار نہیں رہتا. روحانی خزائن کے جلد 23 ہے, صفحہ نمبر 231 ہے. اب میں نے جو تینوں باتیں کی تھی نا, میں نے تینوں کے حوالے دے دیے آپ کو. اب برائے مہربانی کر کے اب ادھر ادھر کی چون چرا نہ کیجئے گا کہ جی آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا. اگر تو آپ کہتے ہیں نا کہ آپ نے قرآن مجید کا نام نہیں لیا, تو مرزا صاحب نے جب خود کہہ دیا کہ میرے صدق و کذب کی جو جانچنے کے لیے پیشن گوئیوں سے بڑھ کے کوئی امتحان نہیں ہے, تو پھر مرزا صاحب کو قرآن مجید کا علم نہیں تھا؟ کیا مرزا صاحب قرآن مجید کے خلاف بات کرتے رہے؟ اب آپ نے یہ بتانا ہے, یا تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ مرزا صاحب کا بات جو تھی یہ قرآن کے خلاف تھی تو میں قرآن کے اوپر آ جاتا ہوں. اگر نہیں تھی تو پھر مرزا صاحب نے جو کہا ہے, مرزا صاحب کے جن کو آپ نے نبی بولا اس کے اصول کے مطابق بات کریں. جی بول سکتے ہیں اب آپ. جی وہ نا آپ ایک اچھے دکاندار کی طرح اپنی سبزی بھول گئے ہیں کہ آپ کو یہ بھی نہیں یاد رہا کہ میرا موضوع کیا تھا جس پر میں بات کرنے آیا تھا. موضوع ہے حیات مسیح. آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کو قرآن سے ثابت کرنا ہے. یہ دعویٰ آپ لے کر آئے تھے اور ابھی آپ دعویٰ دعا ہر چیز دلیلیں دلولے بھول بھال کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر چلے گئے ہیں. یہ ہوتی ہے کج بیسی کہ جب ایک بندے کے پاس کسی بات کا جواب نہ ہو تو اس موضوع کو چھوڑ کر دوسرے موضوع کی طرف بھاگ جاؤ. یہی آپ کر سکتے ہیں. میں نے تو کہا ہے کہ آپ کے اس جھوٹے دعویٰ پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے زندہ جسم سمیت آسمانوں پر بیٹھے ہیں, قرآن سے کوئی دلیل نہیں ہے. اگر آپ کے پاس دلیل ہوتی تو آپ کو ادھر ادھر پتلی گلیوں میں بھاگنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی.
آپ کہتے ہیں یہ بھائی قرآن ہے، قرآن کی صورت نمبر یہ ہے، اس کی اس آیت میں لکھا ہے دیکھو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمانوں پر چلے گئے۔ ہم آنکھوں سے دیکھ لیتے، آپ کی بات پر یقین کر لیتے، ہمیں پتہ ہے قرآن میں ایسی آپ کے اس جھوٹے من گڑت دعوے کی کوئی دلیل موجود نہیں ہے، اس لیے آپ وہ پیش بھی نہیں کر رہے۔ آپ ثابت تو کرنے آئے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات، وہ آپ نے آپ کو آپ اس قابل سمجھتے تھے تو آپ آئے تھے نا۔ اگر آپ اس قابل ہیں تو لائیں، آیت پیش کریں۔ مجھے تو ابھی تک آپ نے آیت پیش نہیں کی، آپ کو 4-5 دفعہ موقع مل چکا ہے۔ آپ سے پہلے بھی ایک بہت علامہ ہونے کے دعویٰ کرنے والے کو کوئی 4 گھنٹے موقع دیا گیا کہ قرآن کریم سے کوئی ایک آیت پیش کر دیں۔ ہزاروں کے حساب سے آیات ہیں جس میں لکھا ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، جسم سمیت آسمانوں پر چلے گئے ہیں۔ ایسی کوئی آیت پیش آپ نہیں کر سکے جس سے ثابت ہوا کہ آپ اپنے اس دعویٰ میں بالکل جھوٹے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمانوں پر گئے اور آج تک زندہ ہیں۔ یہ آپ کا ایک جھوٹا دعویٰ ہے۔ قرآن تو کہتا ہے جو سچا ہے اس کے پاس دلیل ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے اس دعویٰ میں سچے ہوتے تو ابھی تک اتنے موقع آپ کو دیے گئے، آپ مجددین کے پیچھے چھپنے کی بجائے قرآن کی کوئی آیت پیش کرتے۔ ہم آپ کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں، آپ اپنے ملا کی طرف جاتے ہیں کہ نہیں، مجھے ملا نے منع کیا ہے قرآن کی طرف، کیونکہ قرآن کی طرف آؤ گے تم اپنے دعووں میں ٹیسٹ ہو گے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ کا جو بڑا بھائی پہلے یہاں بیٹھا ہوا تھا وہ بھی 4 گھنٹے وقت ضائع کر کے گیا ہے، بالکل ویسے ہی آپ نے بھی وقت ضائع کرنا ہے، اور اگلے 4 گھنٹے بھی اگر آپ کو موقع دیا جائے، دیکھیں میں آپ کو کھلا موقع دیتا ہوں، میں کبھی پابند نہیں کرتا، میری طرف سے آپ 1 گھنٹہ تقریر کر لیں، لیکن اس میں قرآن کی آپ نے پیچھے جو آپ کو بھی آدھا گھنٹہ موقع دیا گیا ہے، کوئی سارے دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، ایک بھی قرآن کی آیت آپ نے نہیں پڑھی کہ جس سے آپ کا یہ جھوٹا دعویٰ درست ثابت ہو جائے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پچھلے 2000 سال سے زندہ جسم سمیت آسمانوں پر بیٹھے ہیں یا آسمانوں پر گئے ہیں۔ ایک آیت بھی آپ پیش نہیں کر سکے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو ارشادات آپ نے حوالہ جات کے ساتھ پیش کیے ہیں ان میں بھی اس بات کی کہیں تردید موجود نہیں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ کسی مجدد کی بات بغیر دلیل کے تم مان لینا۔ خود مجددین کی باتوں کو انہوں نے غلط ثابت کیا ہے قرآن کریم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات کا عقیدہ اگر کسی مجدد کا تھا تو وہ قرآن کے خلاف اور غلط عقیدہ تھا۔ اگر وہ درست تھا تو لائیں، اس مجدد نے کون سی آیت پیش کی تھی قرآن کی جس میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال ہو گئے ہیں زندہ جسم سمیت آسمانوں پر بیٹھے ہیں؟ کسی مجدد کا نام لیں اور وہ آیت پیش کریں۔ بھئی آپ کو بھی تو مولوی صاحب نے بتایا ہوگا نا کہ فلاں مجدد تھا، اس نے یہ قرآن کی آیت پیش کر کے ثابت کیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمانوں پر بیٹھے ہیں۔ وہ آیت ہمارے سامنے پیش کر دے، قرآن محفوظ ہے، ہمارے سامنے موجود ہے، ہم قرآن کھول کر دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھیں نا، روحانی خزائن کے 4 حوالے آپ نے پیش کر دیے جی، فلاں جلد نمبر صفحہ نمبر فلاں، فلاں جلد نمبر صفحہ نمبر فلاں۔ اسی طرح اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زندہ ہونے کی دلیل آپ کے پاس قرآن سے ہوتی تو آپ کہتے جی قرآن کریم کی فلاں سورت کی فلاں آیت میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمانوں پر چلے گئے ہیں، وہ آپ نے پیش نہیں کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی ایسی دلیل ہی موجود نہیں ہے۔ جہاں تک حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہام کی آپ بات کرتے ہیں تو میں نے کہا کہ ایک الہام کو پرکھنے کے لیے آپ دوسرے الہاموں کا پر کیوں بھاگتے ہیں؟ وہ الہام یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ الہام غلط ہے تو قرآن سے زندہ ثابت کر دیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں، یہ الہام چیک کرنے کے لیے میں دوسرے الہام دیکھوں گا، تو اس کو کیوں نہیں دیکھتے؟ یہاں وہ آنکھوں میں انگلیاں مار دیتا ہے الہام کہ میری طرف نہیں دیکھنا، اس لیے کہ قرآن سے وہی پھر آپ اسی طرح بورڈ کے نیچے آ جاتے ہیں کہ پھر قرآن سے آپ کو دلیل پیش کرنی پڑتی ہے۔ بھئی الہام تو یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے، آپ کہیں نہیں بھئی نہیں، الہام غلط ہے کیونکہ قرآن میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، تو لائیں قرآن سے دلیل دیں۔ قرآن تو کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو تمہارے پاس دلیل ہوگی، تو آپ کہتے ہیں نہیں، اس الہام کو میں دوسرے الہاموں سے پرکھوں گا۔ یہ بھی بھاگنے والی بات ہے، یہ کج بحثی ہے کہ بھئی جس الہام کی بات ہو رہی ہے جو زیر بحث ہے اسی کو کیوں نہ قرآن سے پرکھیں۔ آپ صداقت مسیح موعود علیہ السلام پر بھی جب دل کرے بات کرنا چاہیں، الگ سے موضوع رکھ کر بات کر لیں، تب بھی ہم معیار قرآن کو ہی بنائیں گے۔
کیونکہ قرآن کے علاوہ کوئی معیار ہی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیش فرمایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ فرمایا کہ میری پیش گوئیاں معیار ہیں مجھے سچا اور جھوٹا ثابت کرنے کے لیے، تو یہ بھی قرآن کا معیار ہے۔ آپ کہتے ہیں جی اس وقت قرآن کیوں نہیں یاد رہا؟ میں نے تو پہلے بھی ذکر کیا ہے، لیکن چونکہ آپ کو آلے والا خط یاد ہے، آپ نے عقل استعمال کرنی کوئی نہیں، بات آپ غور سے سنتے نہیں تو سمجھے گا کہاں سے۔ میں نے عرض کیا ہے، بتائیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی کی ہو کہ اللہ نے مجھے یہ وحی سے بتایا ہے اور وہ جھوٹی ثابت ہو جائے، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ثابت ہوں گے یا جھوٹے ثابت ہوں گے؟ تو یہ تو قاعدہ کلیہ ہے۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ صرف مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص ہے۔ ہر وہ انسان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ جب کوئی علم غیب کے ذریعے کوئی بات بتاتا ہے، وہ بات غلط ثابت ہوتی ہے تو اس کا دعویٰ جھوٹا ثابت ہو جاتا ہے۔ لیکن فی الحال ہمارا موضوع مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت نہیں ہے، فی الحال ہمارا موضوع ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زندہ ہونے کا عقیدہ، جو آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جھوٹا دعویٰ ہے۔ آپ قرآن سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ ثابت نہیں کر سکتے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب جتنی باتیں تھیں اس کا بھی میں نے آپ کو جواب دے دیا ہے، اور مطالبہ میرا ادھر ہی ہے۔ آپ کہتے ہیں جی میں نے سارے مطالبے پورا کر دیے، آپ بالکل جھوٹ بول۔ آپ سے جو بنیادی مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن سے وہ آیت پیش کرے جس میں یہ لکھا ہو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ زندہ جسم سمیت آسمانوں پر موجود ہے اور فوت نہیں ہوئے۔ کہاں قرآن میں یہ لکھا ہے؟ یہ مطالبہ تو آپ نے پورا نہیں کیا۔ سے جو پیش کر رہے ہیں ان آپ کا یہ دعویٰ تو سچا ثابت نہیں ہو رہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ زندہ جسم سمیت آسمانوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں، میں تو قرآن کریم کی آیت کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کے بارے میں بات آئے گی نا، تو اس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ قرآن کو معیار بنا کر آپ کے سامنے سے دلیل پیش کریں گے، کیونکہ جب کسی کو دلیل پیش کی جاتی ہے تو اس کے مسلمات سے کی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سمجھایا ہے یہی ہے کہ کسی اختلاف کا فیصلہ سب سے پہلے قرآن سے کرنا ہے۔ تو اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت پر بھی ہم دلائل پیش کریں گے تو قرآن کو ہی معیار بنائیں گے، اور آپ کو ہم قرآن کی طرف تو بلاتے ہیں، آپ مولوی کی طرف بھاگتے ہیں کہ نہیں ہم نے قرآن کی طرف نہیں آنا، جیسے رسا ڈال کر کسی کو کھینچا جائے کہ آؤ اس طرف۔ دعوت اللہ ہم کرتے ہیں، آپ کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، آپ مولوی کی طرف بھاگتے ہیں کہ نہیں ہم نے اللہ کی طرف آنا۔ ہم تو اللہ کے حکم کے مطابق چاہتے ہیں کہ آپ ظالم نہ بنیں، آپ فاسق نہ بنیں، آپ کافر نہ بنیں، اور اللہ کے بھیجے ہوئے قرآن کے مطابق اپنے اختلافات کا فیصلہ کریں۔ آپ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، ہم کہتے ہیں یہ غلط بات ہے۔ تو اگر آپ زندہ مانتے ہیں تو بھائی دلیل پیش کرو، قرآن کی آیت پیش کرو۔ جتنے بھی آپ نے اعتراضات کیے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف باتیں منسوب کر کے قرآن سے بھاگنا چاہا، وہ میں نے آپ کا جوابات دے دیے ہیں۔ ابھی آپ سے وہی مطالبہ ہے میرا، بھئی قرآن کی آیت پیش کرو جس میں لکھا ہو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، جسم سمیت آسمانوں پر چلے گئے ہیں، آج تک زندہ ہیں، وہ فوت نہیں ہوئے۔ اگر نہیں پیش کر سکتے اور کبھی پیش نہیں کر سکتے تو پھر اس جھوٹے عقیدے کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے قرآن کے مطابق اللہ کے بھیجے ہوئے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی اس الہام کو سچا مان لو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا چکے ہیں۔ باقی الہاموں پر بعد میں بات کریں گے، جب باقی الہاموں کی بات ہوگی، باقی پیشگوئیوں کی بات ہوگی، وہ موضوع ہوگا تو اس کا بھی میں ہر بات کا آپ کا جواب دوں گا۔ لیکن اس وقت چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کو ثابت کرنے کا آپ نے ٹھیکہ اٹھایا ہے، جو اٹھا تو آپ نے لیا ہے، لیکن آپ بھی اپنے دوسرے بھائی کی طرح 4 گھنٹے ضائع کریں گے، لیکن قرآن کی کوئی آیت نہیں پیش کریں گے جس سے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ثابت ہوں۔ تو ابھی آپ کو موقع دیتا ہوں کہ آپ قرآن کی وہ آیت پیش کریں کہ جس میں لکھا ہو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، جسم سمیت آسمانوں پر چلے گئے اور ان کی وفات نہیں ہوئی۔ یہ آپ سے مطالبہ تھا، آپ کہتے ہیں سارے مطالبات پورے کر دیے ہیں، تو میرا تو ایک مطالبہ ہے، میں نے آپ کے سارے اعتراضات کے جواب دیے ہیں، اب آپ میرا مطالبہ پورا کریں اور اپنے دعوے کو سچا ثابت کریں۔ تھوڑی سی لمبی تقریر اور کر لے دیا کرے، تھوڑا سا اتنی جلدی ختم کر دیتے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ سال کالو 5 منٹ آپ بات کر لیں، 5 منٹ اسلیم بھائی بات کریں گے اگر آپ کو یہ اعتراض ہے۔ بھائی میں تو مان لوں گا اپنی دلیل رکھیں، جو آپ سے جو ان کا مطالبہ ہے نا، ان کا جو آپ سے مطالبہ آپ وہ مطالبہ پورا کریں، وہ بھی 5 منٹ ہی بات کریں گے۔ میں 5 منٹ اگر وہ ان کو نہ بھی پتا چلے گا میں بتا دوں گا، 5 منٹ آپ کریں بات۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں عمران کالو صاحب، جو وہ کہیں گے اسی طرح ہوگا۔ جی سال کالو صاحب 5 منٹ بات کر۔ جی ٹھیک ہو گیا، 5 منٹ بات کرنی ہے، ٹائم بتا دینا عمران کالو جب 5 منٹ ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اچھا۔
اس بات کا پس منظر یہ ہے کہ بات ہو رہی تھی حیات وفات مسیح کے اوپر، تو ہم نے یہ غرض عرض کی تھی کہ یہ جو آپ نے عقیدہ بنایا ہے حیات مسیح کا، یہ آپ نے مرزا صاحب کے الہام کی بنیاد کے اوپر بنایا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی نہیں جی، ہم نے تو قرآن کے اوپر جو ہے نا وہ بنایا ہے، مرزا صاحب کے صرف الہام کے اوپر نہیں بنایا۔ تو میں نے ان سے عرض کی تھی کہ مرزا صاحب جو ہے نا وہ اپنی 52 سالہ زندگی کے اندر قرآن کی آیت سے استدلال لے کر حضرت مسیح علیہ السلام کا دوبارہ اس دنیا میں تشریف لانا مانتے رہے ہیں۔ دوبارہ وہی آتا ہے اس دنیا میں جو فوت نہیں ہوتا، جو فوت ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ اس دنیا میں نہیں آتا۔ لیکن مرزا صاحب قرآن کی آیت سے استدلال لے کے کہتے تھے کہ مسیح علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں تشریف لائیں گے۔ پھر مرزا صاحب کو ہوتا ہے الہام کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، پھر وہ قرآن مجید کی آیات سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں۔ تو بنیاد کیا بنا؟ مرزا صاحب کا الہام۔ اس کے اوپر میں نے میر صاحب سے یہ گزارش کی تھی کہ میر صاحب، جب بنیاد الہام بن گیا ہے تو با اصول مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہ جو ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جائے اس کی باتوں دوسری باتوں پہ اعتبار نہیں رہتا۔ اس کا میں نے حوالہ دے دیا، دوبارہ لینا ہے تو پھر میں دے دوں گا۔ تو جب ایک الہام جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس کی باقی باتوں پر اعتبار نہیں رہتا۔ تو مرزا صاحب کے الہامات دیکھ لیتے ہیں، اگر تو مرزا صاحب کے باقی الہامات سچے ہوئے تو ہم یہ الہام بھی مان لیں گے، اگر جھوٹے ہوئے تو ہم یہ الہامات بھی چھوڑ دیں گے۔ اصول مرزا صاحب کا ہے، میرا اصول نہیں ہے بھائیو، یہ اصول مرزا صاحب کا ہے، میرا یہ اصول نہیں ہے کہ جو ایک بات میں سچا ثابت یا جھوٹا ثابت ہو جائے اس کی دوسری باتوں پہ اعتبار نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے، آپ مجھ پہ بہتان تب لگائیں یہ اصول میرا ہو، لیکن آپ نے مرزا صاحب کے اصول کے اوپر بات کرنی ہے۔ پھر مرزا صاحب نے خود کہا کہ جو میرا صدق و کذب کو جانچنے کا معیار ہے نا، صدق و کذب کو مقصد پیش کرنے کا یہ تھا کہ مرزا صاحب نے جو الہام پیش کیا وہ صدق اور کذب کے اوپر ماننا تھا۔ آپ کہتے ہیں نہیں جی قرآن کی طرف آؤ، تو جب مرزا صاحب نے اپنے صدق و کذب کا خود اپنا معیار پیش کر دیا، پیشن گوئیاں، تو پھر مرزا صاحب کو قرآن کے نہیں پتا تھا، مرزا صاحب نے قرآن کے خلاف بات کی تھی۔ آپ کہتے خلاف بات کی تھی، میں قرآن سے بات کر دیتا ہوں۔ پھر میں نے آپ کو ایسے عامہ کے حوالے سے جو ریفرنس دیا کہ جس کے اندر انہوں نے کہا کہ انہوں نے قرآن مجید کو جو ہے تفسیر نبوی سے جو ہے نا تحریف مانوی سے محفوظ رکھا۔ تو میں نے کہا تھا آپ ایک ہی کسی نام لے لیں، ایک بندے کا نام لے لیں۔ آپ نے کسی ایک بندے کا نام نہیں لیا کہ جس نے تحریف مانوی سے قرآن مجید کو محفوظ رکھا ہوا۔ یار نام تو لے لیتے ایک بندے کا، کہ آپ کسی کو نہیں مانتے، یار نام تو لو نا، پھر دیکھتے ہیں کہ اس نے کون سی آیت پیش کی تھی، کون سی دلیل دی تھی، پھر دیکھ لیتے ہیں، جو اس کا ہوا آپ بھی مان لینا، جو ہمارا ہوا ہم بھی مان لیں گے، نہ کہ نام پیش کرنے سے تمہیں کیا ڈر آ رہا ہے۔ پھر ایک اور حوالہ سنو، اب ایک حوالہ سن لو دوبارہ۔ مرزا صاحب کہتے ہیں یہ ہے جی روحانی خزائن کی جلد 6 ہے، صفحہ نمبر ہے 344۔ کہتے ہیں کہ یہ یاد رہے کہ مجدد لوگ دین میں کوئی کمی بیشی نہیں کرتے، گمشدہ دین کو پھر دلوں میں قائم کرتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، یہ خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے۔ اب پہلی صدی سے مجدد کا نام لینا شروع کریں جن کے اوپر آپ ایمان لاتے ہیں، اگر تو نہیں لاتے ایمان تو بھائی پھر تو آپ خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف کرتے ہیں بقول مرزا غلام احمد قادیانی صاحب۔ تو پھر میری آپ سے بار بار گزارش ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان کا نام تو لیں، دیکھتے ہیں نا، انہوں نے قرآن سے ہی ثابت کیا ہوگا نا، کوئی تورات اور انجیل سے تو نہیں ثابت کیا ہوگا، قرآن سے ثابت کیا ہوگا نا، تو دیکھ لیں گے انہوں نے کون سی قرآن کی آیت سے یہ حیات مسیح ثابت کیا ہے یا وفات مسیح ثابت کی ہے۔ جو انہوں نے کیا ہوگا ہم بھی مان لیں گے، آپ بھی مان لینا، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، آپ نہیں لوگے نام ان کا کسی کا بھی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اگر آپ نے نام لے دیا تو آپ کے سارے دجل و فریب کا جو ہے نا وہ بانڈا پھوٹ جائے گا یہاں پہ۔ اب دوبارہ پھر سے میرے وہی مطالبات ہیں، آپ جتنی مرضی لمبی تقریر کریں، جب تک آپ مین پوائنٹ کے اوپر نہیں آ رہے، پسے پردہ جو مقصد تھا یہ ان چیزوں کے اوپر آنے کا وہ یہی تھا کہ مرزا صاحب کا الہام جس کی بنا پر انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے میں بولا کہ وہ فوت شدہ ہیں، تو جب بنیادی الہام تھا تو بات ختم، آؤ الہامات کے اوپر گفتگو کرو، یا نہیں کرنی تو آؤ مجددین کا نام لو، مفسر کا نام لو، محدث کا نام لو، جنہوں نے تحریف مانوی سے رکھا، محفوظ رکھا قرآن مجید کو۔ میں نے تو جی صاحب کالن صاحب آپ کا ٹائم ہو گیا۔ جی سلیم بھائی آپ کریں بات، کہ آپ کا انٹرنیٹ نہیں صحیح چل رہا۔ وقت کہا ہے کہ جتنا مرضی وقت لے لے۔ جی ابھی ٹھیک ہے؟ جی ابھی ٹھیک ہے میری آواز؟ جی اب ٹھیک ہے آپ کی آواز۔ ہیلو جی آواز ٹھیک آ رہی ہے۔ ہاں جی،
मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जोश खताबत में साल कालू साहब ने कहा है जितना मर्ज़ी टाइम ले ले, वो मुझे उम्मीद है कि बाद में इनको तकलीफ़ होगी अगर मैंने ज़रा सा ज़्यादा टाइम ले लिया। मैं 5 मिनट ही लूँगा और मैं इनसे वही मुतालबा करूँगा। देखिए कोई भी इन्होंने नई बात नहीं की, जो बातें ये पहले कर रहे थे वही इन्होंने दोहराई हैं। मीर साहब मैंने थोड़ा सा नोट किया, ये किसकी आवाज़ आ रही है अंदर? ये मेरी आवाज़ है, मैं अली अहमद बोल रहा हूँ। आप ज़रा अपना माइक म्यूट रखें, मुझे गुजारिश करने थे, फिर आपको मौका देते हैं बाद में इंशाल्लाह। नीचे जाता हूँ, बहुत मेरी आवाज़ आ रही? अस्सलाम वालेकुम सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। मैं नीचे आके बैठ के बात करूँ। जी वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है अब? जी आपको? सलीम भाई आवाज़ आ रही है आपकी। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, अर्ज़ ये है कि जैसा कि सब देखने वाले देख सकते हैं कि ये जो गैर अहमदी अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये दावे तो करते हैं लेकिन अपने दावों पर कुरान से कोई भी दलील पेश करने से कासिर हैं। अगर कभी ख़त्म नबूवत पर बात हो उस वक़्त भी इनका यही हाल होता है। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात मसीह का ये दावा करके बैठे हैं, लेकिन पिछले आधे घंटे से आप देख सकते हैं बंदा बार बार अपनी टर्म इस्तेमाल करता है। वो 5 मिनट हों, 10 मिनट हों, 15 मिनट हों, मेरी तरफ से 20 मिनट ले ले, लेकिन वो मुतालबा तो पूरा करे ना जो हम सवाल कर रहे हैं। ये कहते हैं जी मुजद्दिदीन के पीछे जा घुसे हैं कि नहीं जी मुजद्दिदीन ने कहा है। भाई मुजद्दिदीन ने क्या कहा है? कौन सी कुरान की आयत पेश की है? अगर कोई भी मुजद्दिद, मैं तो उसूली बात कर रहा हूँ, जब भी कोई मुजद्दिद बात करेगा वो अपनी दलील पेश करेगा। अगर वो दलील कुरान के मुताबिक हुई तो हम मानेंगे, नहीं हुई तो हम उसको गलत कहेंगे। वो मुजद्दिद का आप कलमा पढ़ते होंगे साहल कालू साहब, ला इलाहा इल्लल्लाह फलाना मुजद्दिद रसूल अल्लाह। मैं तो नहीं मुजद्दिदों को ना अल्लाह मानता हूँ ना रसूल मानता हूँ, ना ही मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि मुजद्दिदों की बगैर बात जो है वो बगैर दलील के मानना फ़र्ज़ हो गई है। जब भी खुद हज़रत मसीह मौऊद, अगर आप किसी मुजद्दिद का नाम लें जी फ़लाने मुजद्दिद ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को ज़िंदा कहा है, तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उस मुजद्दिद की इस बात को गलत कहा है और लिखा है कि उसको गलती लगी होगी। भाई जब वो खुद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात के अकीदा को गलत कह रहे हैं, तो हर उस मुजद्दिद को भी गलत कह रहे हैं जो ये बात पेश करेगा। और जो भी मुजद्दिद ये बात करे, ज़ाहिर बात है वो अपनी दलील पेश करेगा। अगर आपको किसी मुजद्दिद का नाम याद है, आपके जो बाबे हैं वो भी तो मुजद्दिदों को मानते हैं ना, उन्होंने भी अपनी किताबों में मुजद्दिदीन के नाम लिखे हैं। तो क्या मुजद्दिद की हर बात मानना फ़र्ज़ है? मैंने आपसे सवाल किया, आपने जवाब नहीं दिया। भूल जाते हैं ना आप कि क्या हर मुजद्दिद की कोई भी बात बगैर दलील के मानना फ़र्ज़ हो गई है कि फ़लाने का नाम मुजद्दिद रखा है तो हर बात हम बगैर दलील के उसकी मानेंगे? जो भी मुजद्दिद बात करेगा, जिसका भी आप नाम लेंगे, मैं उसकी दलील पूछूंगा, भाई उसकी दलील क्या है। अगर उसके पास दलील ना हुई तो मैं उसकी मानने का बात पाबंद नहीं हूँ। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कहीं भी नहीं लिखा कि मुजद्दिदों की बात बगैर दलील के मानना फ़र्ज़ है। खुद हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उन मुजद्दिदों की इस बात को गलत कहा है अगर वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का अकीदा रखता था कोई। और मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मेरा एक ही मुतालबा है, 100 मुतालबा तो नहीं है। आपने जो इबारात पेश की उन सब का मैं जवाब दे चुका हूँ। आप कहते हैं जी हम दूसरे इल्हामों को परखते हैं, तो इसको क्यों नहीं परखते? मौजू तो हयात मसीह है, इल्हाम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात का इनकार कर रहा है। आप कुरान से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हयात साबित कर दे, इल्हाम गलत साबित हो जाएगा। चूँकि आप इस काबिल नहीं हैं कि कुरान से वो आयत दिखाएं जिसमें लिखा हो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा जिस्म समेत आसमानों पर मौजूद हैं और वफ़ात नहीं हुई, इसलिए आप दूसरे इल्हामों की तरफ भागते हैं। भाई अगर आपके पास दलील होती तो आप इस इल्हाम को क्यों नहीं चेक करते? ये इल्हाम करंट मारता है कि ये इल्हाम नहीं मैंने चेक करना, मैं दूसरे चेक करने ने। भाई इसको क्या है? ये तो मौजू है हमारा, इसी मौजू के मुतल्लिक इल्हाम पेश करके आप कहते हैं नहीं मैं दूसरे इल्हाम चेक करूंगा, ये वाला मैंने नहीं चेक करना। ये भागने के अलावा और क्या है? ये कज बहसी के अलावा और क्या है? इतने मौके आपको दिए हैं, मैं 5 मिनट मैं 5 मिनट लूँगा, आप 10 मिनट ले लें, लेकिन कोई कुरान की एक आयत भाई पेश करो। साहिल कालू साहब ये मुतालबा है। जी सलीम भाई आपका टाइम हो गया। जी साहिल कालू साहब 2 आयत अल क्यों नहीं तुही आंदे पे? मैनू ये नहीं समझ आंदी पे। इमरान भाई 1 सेकंड रुकिएगा, ठीक है। बात ये है कि ये कहते हैं मैंने मिर्ज़ा साहब के पहले हवाले नहीं दिए थे, तो जी मैं उन बातों का जवाब नहीं दूंगा। अब जब मैंने हवाला जात दिए हैं तो ये अब उसकी तरफ आ नहीं रहे। मैंने इनसे गुजारिश की थी कि जब
قرآن مجید کو ایسے ائمہ ایسے اس امت کے اندر پیدا ہوتے رہے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو تحریف مانوی کے سے لحاظ سے جو ہے وہ محفوظ رکھا، تو آپ پہلی صدی سے شروع ہو کے کوئی ایسا بندہ تو پیش کر دے نا، کوئی سی ایسے مجدد کا نام لیتے جس نے تحریف مانوی سے قرآن کریم کو محفوظ رکھا۔ آپ کہتے ہیں ہر مجدد کی بات ماننا ضروری نہیں، ہر بات، میں کہہ رہا ہوں آپ نام تو لینا کہ آپ کے مرزا صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ ایسے ائمہ ایسی صدی اس امت کے اندر پیدا ہوتے ہیں جنہوں نے ہر صدی کے اندر قرآن مجید کو تحریف مانوی سے محفوظ رکھا۔ آپ کسی ایک کا نام تو لے دیں یار، آپ کے مرزا صاحب کو تھوڑا لاج رکھ لیں کہ انہوں نے ایک بات کی ہے تو اس کا جو ہے نا وہ نام لے دیں، بھائی فلاں جو مجدد تھا یا یہ فلاں جو محدث تھا اس نے پہلی صدی کے اندر جو ہے نا تحریف مانوی سے قرآن کو محفوظ رکھا، یہ اس نے دوسری صدی میں رکھا، اس نے تیسری صدی میں رکھا، لیکن نہیں، کوئی بات ہی نہیں اس کے اوپر، آپ کے منہ سے کوئی بات ہی نہیں نکل رہی۔ کہی جاتے میں ہر بات ماننا ضروری نہیں، ہر بات ماننا ضروری نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو ہر بات نہ ماننے، لیکن کم از کم نام تو لینا کہ اس بندے نے، اس مجدد نے، اس مفسر نے، اس محدث نے جو ہے وہ قرآن کریم کو تحریف مانوی سے محفوظ رکھا، لیکن آپ نہیں لے رہے نام۔ آئی ڈونٹ نو کیوں۔ پھر میں نے آپ سے کہا کہ آپ کے مرزا صاحب نے یہ اصول پیش کیا ہے، وہ اصول کا میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا ہے، آپ اس کو کھا جاتے ہیں، کہتے ہیں جی سال کالوں کہتے ہیں میں ایسا لامت گل نہیں کرنی، میں انہوں لامت گل کرنی۔ اور بھائی جب مرزا غلام محمد قادیانی صاحب نے یہ اصول بیان کیا ہے کہ جو ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جاوے اس کی باقی باتوں پہ اعتبار نہیں رہتا، تو اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ نہیں آپ کو سمجھ آ رہی، آپ بار بار مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی طرف سے یہ اصول بیان کروں، یہ آپ کے مرزا صاحب نے اصول بیان کیا کہ جو ایک بات میں جھوٹا ثابت ہو جاوے اس کے دوسری باتوں پہ اعتبار نہیں رہتا۔ تو دیکھ لیتے ہیں نا مرزا صاحب اپنی باقی باتوں کے اوپر سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ اگر سچے ہوئے تو ٹھیک ہے، اس بات پہ بھی سچے ثابت ہو جائیں گے، اگر جھوٹے ہیں تو اس بات پہ بھی جھوٹے ثابت ہو جائیں گے، لیکن نہیں، ہم نے نہیں ماننا۔ ہم تو جو ہے ساحل کالوں کو کہیں گے کہ ساحل کالوں تو اپنی طرف سے بات کر رہا ہے، ساحل کالوں حوالے دے رہا ہے میرے بھائی، ساحل کالوں بلا پروف کے بات نہیں کر رہا۔ پھر بات ہوئی کہ جب مرزا صاحب کے الہام ہی بنیاد ہے اس کی کہ جی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اس سے پہلے جو 52 سالہ ان کا عقیدہ تھا وہ حیات عیسیٰ علیہ السلام قرآن سے ہی استدلال لے کے لکھتے رہے تھے، اور ملہم اور ممور میں اللہ ہو کے لکھتے رہے تھے، ٹھیک ہے، ملہم اور ممور میں اللہ ہو کے لکھتے رہے تھے، تو تب بھی یہ آیات سب موجود تھیں جو اب آیات آپ پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بنیاد بنا مرزا صاحب کا الہام، تو مرزا صاحب کے جو الہام ہے اس کے بارے میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ میرے صدق و کذب جانچنے کے لیے میری پیشن گوئیوں سے بڑھ کے کوئی بات نہیں ہے۔ تو جب پیشن گوئیوں سے بڑھ کے الہام کے نہیں ہے تو پھر الہامات دیکھ لیتے نا مرزا صاحب کے، اس کی طرف بھی آپ نہیں آتے، کبھی مجھے ادھر لے جاتے ہیں، کبھی ادھر لے جاتے ہیں۔ میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجددین نے قرآن کی آیات ہی پیش کر کے کچھ چیز ثابت کی ہوگی نا، تو نام تو لینا، نام لینے سے کیوں ڈرتے ہیں آپ؟ نام کا آپ کو اتنا خوف ہے، آپ نام ہی نہیں لے رہے کہ میں بھئی فلاں صدی کا جو مجدد تھا یا محدث تھا اس نے قرآن مجید کو تحریف مانوی سے محفوظ رکھا، نہیں لے رہے نام، پتہ نہیں کس بات کا ڈر ہے آپ کو۔ چلیں آپ کے لیے ایک اور چھوٹ دیتا ہوں، ٹھیک ہے، میں نہیں آپ کو کہتا کہ آپ رینڈملی چوز کریں۔ سورہ نساء کی آیت 158 اور سورہ آل عمران کی آیت 57 جس کے اندر یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافیہ کا ذکر ہے، ان آیات کے حوالے سے آپ کسی صدی کے مجدد دین کا وہ بندہ پیش کر دیں جس نے قرآن مجید کو تحریف مانوی سے محفوظ رکھا، ان کا عقیدہ جو انہیں یاد کے اوپر ہوگا وہ آپ مان لینا، جو وہ میں مان لوں گا، جو نہیں ہوگا تو آپ بھی چھوڑ دینا، میں بھی چھوڑ دوں گا، آئیں اس کے اوپر مان لیں۔ اب تو یہ قرآن مجید کی 2 آیات ہے نا، تو جنہوں نے قرآن مجید کو تحریف مانوی سے محفوظ رکھا ان کا نام لے دیں تو بات ختم کرتے ہیں۔ جی شروع کریں آپ۔ جی آپ کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے۔ جی بہت شکریہ جناب، آپ مجھے یہ فرما رہے ہیں میں آپ کو کبھی دائیں گھسیٹتا ہوں کبھی بائیں گھسیٹتا ہوں، میں آپ کو دائیں بائیں نہیں گھسیٹتا، آپ کبھی دائیں بھاگتے ہیں اور کبھی بائیں بھاگتے ہیں، میں آپ کو گھسیٹ کر قرآن کی طرف لاتا ہوں، میں پھر بائیں بھاگتے ہیں میں وہاں سے گھسیٹ کر آپ کو قرآن کی طرف لاتا ہوں کہ آؤ قرآن سے ان مسائل کا فیصلہ کرتے ہیں جو ہمارے درمیان جو ہیں وہ مختلف ہی ہیں جس پر ہمارا اختلاف ہے۔ اب آپ نے کہا جی میں نے پہلے حوالے مانگے، پھر جب میں نے حوالے دیے تو میں اس پر بات نہیں کر رہا، یہ آپ نے غلط بیانی کی ہے، جھوٹ بولا ہے۔ آپ نے جو بھی حوالہ پیش کیا ہے میں نے اس کا آپ کو جواب دیا ہے، آپ نے اس جواب پر تبصرہ بھی کیا ہے، پھر جھوٹ بول دیا جی میں نے تو ان حوالوں پر بات ہی نہیں کی، ان سب کا میں آپ کو تسلی بخش جواب دے چکا ہوں۔ پھر ابھی آپ نے جو ہے وہ یہ قرآن کریم کی آپ نے کہا جی الہام کو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جو ہے نا کسی کی ایک بات جھوٹی ثابت ہوتی ہے وہ تو دوسری بھی جھوٹی ثابت ہو جاتی ہے، تو اس لیے میں دوسری پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور بھائی یہ والی جھوٹی ثابت کر دو جو انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، تو دوسری کو جھوٹی ثابت کرنے کی طرف کیوں بھاگتے ہیں؟ یہ والی جو بات ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
وہ بھی بات اسی میں آ جاتی ہے جی ساری زندگی ایک عقیدہ رکھا اور بعد میں عقیدہ الہام کی وجہ سے بدل دیا، تو وہ الہام کی وجہ سے جو بدلا ہے اس کو آپ قرآن کی آیت سے غلط ثابت کر دیں۔ میں تو یہی تو مطالبہ آپ سے کر رہا ہوں۔ تو آپ کہتے ہیں نہیں اس کو میں دوسروں سے پرکھوں گا، بھائی دوسروں کو چھوڑو، اسی کو پرکھو، اس کو کیوں نہیں پرکھتے؟ اگر اس میں وہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں تو میں خود کہہ رہا ہوں کہ باقی ساری باتوں کو بھی میں غلط مانوں گا۔ آپ اس آیت جو ہے، یہ جو آیت ابھی آپ نے پیش کی ہیں دو، سورۃ آل عمران کی اور سورۃ النساء کی، یہ آپ نے بس آیتوں کے حوالے ہی پیش کیے ہیں۔ آیت پوری پڑھے، آیت پوری پڑھ کر اپنی جو دعویٰ ہے آپ کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمان پر چلے گئے اور آج تک زندہ ہیں، اس دعویٰ کی وہاں سے کیسے دلیل بنتی ہے؟ دعویٰ اور دلیل کیسے آپس میں مطابق ہیں، اس کی وضاحت پیش کریں۔ وہ جی آیت نمبر فلاں، آیت نمبر فلاں، اللہ اللہ خیر صلاح، میرا دعویٰ ثابت ہو گیا۔ تو اس سے تو کچھ پتہ نہیں چلا بھی آپ کا جو دعویٰ ہے اس کا آیت سے کیا تعلق ہے۔ وہ آیت قرآن کریم سے کھول لیں، اس کو پڑھیں اور پڑھ کر مجھے سمجھائیں اس آیت سے آپ کا دعویٰ کیسے سچا ثابت ہوتا ہے، پھر میں اس کا رد کروں گا نا۔ نیرا آیت کا نام لے دیا جی فلاں نمبر صورت ہے اور فلاں نمبر صورت ہے، اس میں سے بس آپ مجھے مجدد پیش کریں۔ اور بھائی مجددوں کو چھوڑو، وہ تو بعد میں دیکھیں گے مجدد کیا کہتے ہیں، پہلے آپ کیا کہتے ہیں وہ تو بتائیں، آپ کا موقف کیا ہے؟ جو آپ نے دعویٰ کیا ہے وہ ان دو آیات سے کیسے سچا ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمانوں پر چلے گئے اور آج تک زندہ ہیں؟ اس دعویٰ کی دلیل یہ دو آیات کیسے ہے، یہ آپ نے وضاحت کرنی ہے۔ نیرا آیتوں کا نام لے دینے سے تو پورے قرآن کا میں حوالے دے دیتا ہوں، اس سے کیا ہے کہ یہ نہیں پتہ چلا بھی وہ آپ کا دعویٰ کا ان آیتوں سے تعلق کیا ہے، کیسے آپ کا دعویٰ ان آیات سے سچا ثابت ہوتا ہے، کہ کہاں ان آیات میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمانوں پر چلے گئے تھے اور آج تک زندہ موجود ہیں، ان کو وفات نہیں آئی، وہ فوت نہیں ہوئے، موت ان کو نہیں آئی، یہ ان دونوں آیات میں تو نہیں لکھا ہوا۔ تو پھر آپ کے دعوے کا ان دو آیات سے کیا لینا دینا ہے وہ آپ نے سمجھانا ہے اپنی ٹرم کے اندر، ٹھیک ہے؟ آپ کو سارا کچھ باقی جتنی بھی باتیں ہیں ان کا جواب میں پہلے بھی دے چکا ہوں، اب بھی دیا ہے، آئندہ بھی جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی طرف آپ بات منسوب کریں گے حوالہ کے ساتھ، اس کا میں آپ کو جواب دے دوں گا، وہی کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن جو قرآن کی آیت آپ نے ابھی دو حوالہ جات صرف دیے ہیں، کوئی نہیں اس کے بارے میں وضاحت کی، وہ وضاحت آپ نے کرنی ہے۔ جب وہ وضاحت کر کے آپ یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے نا کہ ان دو آیات سے ثابت ہوتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت آسمانوں پر چلے گئے تھے اور آج تک زندہ ہیں، ان کو موت نہیں آئی، تو یہ ہم پھر آپ کی اس وضاحت کے بعد غور کریں گے کہ کیا واقعی آپ کا یہ دعویٰ سچا ہے یا قرآن جو ہے اس سے آپ غلط معنی نکال رہے ہیں یا غلط معنی اس کو پہنا رہے ہیں۔ یہ ہم دیکھیں گے جب آپ اس بات کو جو آپ نے دعویٰ کے طور پر پیش کی ہے قرآن کی ان آیات سے ثابت کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ختم نہیں ہو گیا ان کا؟ نہیں، ابھی چل رہا ہے ان کے سیکنڈ ہینڈ۔ اچھا جی، ٹائم آپ لے لیں جناب، ان کو بڑی سخت دلیل آئی ہوئی ہے، تو آپ دو آیت کی پڑھ کے وضاحت کریں کیسے ان سے آپ کا دعویٰ ثابت ہوتا ہے۔ آپ ٹائم لے لیں جی، 5 منٹ دیں جی ان کو۔ جی جی، میرے نزدیک تو ٹائم آپ کا ہو گیا، تو پتہ نہیں آپ نے کون سا، نہیں انہوں نے 15 پر شروع کیا تھا تو ابھی 19 ہے میرے پاس، تو 5 منٹ 20 پر ہوتے ہیں، 19 پر نہیں۔ اچھا معذرت، مجھے لگا شاید ان کا ٹائم پورا ہو گیا۔ میر سلیم صاحب، اب جو ہے نا وہ آپ کی جو ہے نا وہ جان شکنجے کے اوپر اندر آ گئی ہوئی ہے، اب آپ نکل نہیں سکتے اس کے اندر سے، ٹھیک ہے؟ اب چونکہ مرزا صاحب کے حوالہ جات جو ہے نا وہ آپ کے لیے موت کا سامان ہے، تو اب اس کی طرف نہیں آنا آپ نے۔ آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ایسے ائمہ ہر صدی کے اندر پیدا ہوتے رہے جنہوں نے قرآن مجید کو تفسیر نبوی سے تحریف مانوی سے محفوظ رکھا۔ میں نے آپ سے گزارش یہ کی تھی کہ مریر صاحب ایک ایسے مجدد کا نام لے دیں، پہلی صدی سے شروع ہو جائیں آخری صدی تک چلے جائیں، اس بندے کا نام لے لیں جس نے قرآن کو تحریف مانوی سے محفوظ رکھا۔ آپ کہتے ہیں میں نے نہیں رکھ دینا، میں کہتا ہوں اگر آپ کوئی پیش کر دیں گے نا جس نے تحریف مانوی سے محفوظ رکھا، اس بندے کے اندر سے دیکھ لیں گے کہ اس کا کیا ماننا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ موجود ہیں یا نہیں موجود۔ یا میں کہتا ہوں چھوڑیں اس بات کو، اس بندے نے جو سورہ نساء کی آیت جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، اس آیت کے حوالے سے اس کا کیا عقیدہ ہے وہ آپ بھی مان لینا، کیونکہ میں بھی مان لوں گا، کیونکہ اس بندے نے بقول مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے تحریف مانوی سے قرآن کا محفوظ رکھا ہے۔
یہاں سورہ آل عمران کی آیت جس میں ہے یا عیسیٰ انی متوفی کا ورافی کا لیا، اس آیت کے حوالے سے جو اس بندے کا عقیدہ ہوگا نا وہ آپ بھی مان لینا، میں بھی مان لوں گا۔ یہ قرآن کی آیات ہیں اور ان آیات کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے، اور مرزا صاحب آپ کے کہتے ہیں کہ ایسے ائمہ جو ہیں وہ ایسی ہر صدی کے اندر پیدا ہوتے رہے ہیں، ہر صدی کے اندر۔ سلیم صاحب میں صرف آپ کو کہتا ہوں چلے آپ سارے نہ پیش کریں، کوئی سی ایک صدی سے ایک ہی بندہ پیش کر دیں جس نے تحریف مانوی سے رکھا تو ہوگا نا۔ آپ کہتے ہیں جی ساحل کالو صاحب آپ کا معنی غلط ہے، ہم نے تحریف مانوی کر دی، اور بھائی آپ کے نزدیک جنہوں نے تحریف مانوی سے محفوظ رکھا ہے ان کا نام تو لے لیں نا، آپ نام لینے سے گھبرا رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات کے حوالے سے پوچھ رہا ہوں، میں کسی اور کے توریت اور انجیل تو نہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا۔ پھر میں نے آپ کو کہا کہ جب مرزا صاحب کے الہام ہی بنیاد ہے، 52 سال تک وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ تسلیم کرتے رہے ہیں کہ انہوں نے دوبارہ تشریف لانا ہے، اور اس کو قرآن مجید کے آیات کے اندر سے استدلال لے کے لکھتے رہے ہیں، تو تب وہ قرآن مجید کے اندر آیات نہیں تھی نا، لیکن وہ لکھتے رہے آیات۔ بعد میں الہام ہوتا ہے تو وہ جو ہے معنی چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کا فلاں معنی ہے، اس کا فلاں معنی ہے۔ تو جب بنیاد الہام ہے تو کیوں نہیں الہامات کے اوپر گفتگو کرتے اور مرزا صاحب کے اصول کے مطابق گفتگو کرتے کہ جب ایک بندہ ایک بات کے اندر جھوٹا ثابت ہو جائے تو اس کی دوسری باتوں پہ اعتبار نہیں رہتا۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مرزا صاحب کے الہامات کو دیکھ لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں جی میں نے نہیں مرزا صاحب کے الہامات کی طرف نہیں جانا، مجھے ادھر سے ڈر لگتا ہے۔ بھائی آپ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، گھسیٹنا جس کو ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے کون کس کو گھسیٹ رہا ہے، کون اپنے مرزا صاحب کو جس کو مانا نبی مانتا ہے اس کی باتوں سے انحراف کر کے کبھی ادھر بھاگتا ہے کبھی ادھر بھاگتا ہے۔ تو اگر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو نہیں پتا تھا کہ قرآن مجید کے اندر یہ اصول لکھا ہے کہ قرآن کے مطابق جو فیصلہ نہ کرے وہ منافق ہے، وہ فاسق ہے، تو مرزا غلام احمد قادیانی نے کیوں یہ اصول پیش کیا کہ میرے صدق و کذب کو جانچنے کے لیے میری پیشن گوئی سے بڑھ کے کوئی امتحان نہیں ہے؟ کیا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو قرآن کا نہیں علم تھا؟ آپ کو زیادہ علم ہے سلیم صاحب؟ تو برائے مہربانی کوئی ایک بندے کا نام تو لے دینا جس نے قرآن کو تحریف مانوی سے محفوظ رکھا ہو۔ پھر میں نے آپ کو حوالہ پیش کیا کہ جس کے اندر آپ کو مرزا صاحب کہتے ہیں کہ مجدد پر ایمان لانا ضروری ہے، اور جو نہیں لاتا وہ قرآن کریم کے حکم سے انحراف کرتا ہے۔ تو آپ مجھے بتا دو دینا آپ کون سا مجدد پہ ایمان لاتے ہیں کہ نہیں لاتے، یا قرآن کے حکم سے انحراف کرتے ہیں؟ اب کسی بات کا جواب نہیں، بار بار ایک ہی بات، آپ نے قرآن سے نہیں ثابت کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت سمان پہ بیٹھے ہیں 2000 سال۔ اور بھائی بات تو شروع کرو نا، نام تو لو نا جس نے تحریف مانوی سے محفوظ رکھا قرآن کو، میں پھر ثابت کرتا ہوں کہ وہ زندہ سمان کے پہ ہیں یا نہیں ہے۔ چلیں شروع کریں، میں اپنا اتنا ٹائم لوں گا کیونکہ مجھے آپ کی طرف باتیں اپنی کہانیاں سنانی نہیں رہتی، میں تھوڑا پوائنٹ بات کرتا ہوں۔ آپ نے کہانیاں ہی سنائی ہیں، قرآن کی آیتوں کا نام تو لے لیا لیکن میرا مطالبہ پورا نہ کیا کہ قرآن کی جن آیتوں کا آپ نے نام لیا ہے کہیں سے پڑھ کر آپ نے 2 حوالے ہمیں بتا دیے ہیں، سورۃ نساء اور سورۃ آل عمران، ان آیات کو پڑھیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے پہلے سورۃ نساء کہا، وہ سورۃ نساء کی کون سی آیت تھی جو آپ پیش کرنا چاہ رہے تھے، اس کا آپ نے نام نہیں بتایا۔ اب آپ کہیں کہ نہیں سورۃ نساء نہیں تھی، وہ تو کوئی اور سورت تھی۔ تو عرض یہ ہے کہ آپ سے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے ایک دعویٰ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے زندہ جسم سمیت آسمانوں پر بیٹھے ہیں اور آج تک فوت نہیں ہوئے، اس کی قرآن سے دلیل پیش کریں۔ آپ نے 2 آیات کہیں سے پڑھ کر مجھے بتا دیا جی سورۃ نساء کی فلانی آیت اور دوسری فلانی آیت، بس اس کو کیا کریں بھئی، آیت کو، آیت میں نے عرض کیا تھا بھئی آیت قرآن سے پڑھیں اور پڑھ کر ہمیں بتائیں اس میں کہاں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے زندہ جسم سمیت آسمانوں پر بیٹھے ہیں اور ابھی تک ان کو موت ہی نہیں آئی، بھئی ان آیات میں تو نہیں لکھا۔ تو آپ کا دعویٰ، آپ کی دلیل کو، آپ جس کو دلیل بنا رہے ہیں وہ آپ کے دعوے کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ وہ ان آیات سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو 2000 سال پہلے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے وہ زندہ ہیں اور جسم سمیت آج تک آسمانوں پر بیٹھے ہیں اور ان کو آج تک موت نہیں آئی۔ چونکہ آپ یہ ثابت ہی نہیں کر سکتے تو آپ کہتے ہیں مجھے کہانیاں سنانی نہیں آتی۔ بھئی کہانیاں ہی تو آپ سنا رہے ہیں، جو آپ کے بابوں نے کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں وہ کہانیاں مجھے آپ سنا رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس واقعی آپ کو اتنی عقل سمجھ ہوتی کہ ان آیات سے کیسے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ جسم سمیت 2000 سال سے آسمانوں پر بیٹھے ہیں اور ابھی تک ان کو موت ہی نہیں آئی، تو آپ مجھے وضاحت کرتے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ صورت ہے، یہ اس کی آیت ہے، آیت پڑھیں، آیت کی وضاحت کریں کیسے یہ آپ کے دعویٰ کو ثابت کرتی ہے کہ اسی کا نام دلیل رکھا ہوا ہے کہ جی میں کہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں اور قرآن کی آیت نمبر سورت نمبر 4 آیت نمبر 35 بس ثابت ہو گیا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں۔ دوسری بات آپ نے کی
کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہاموں سے میں بھاگ رہا ہوں، یہ بھی جھوٹ اور بہتان بازی ہے۔ بھئی الہام تو آپ نے بتایا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، آپ نے دعویٰ کیا بھئی میں الہام کو غلط ثابت کروں گا۔ بھئی کر کے دکھائیں نا، قرآن کی آیت سے ثابت کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، جسم سمیت 2000 سال سے آسمانوں پر بیٹھے ہیں، ان کو موت نہیں آئی، قرآن سے ثابت کر دیں، الہام غلط ثابت ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں نہیں اس الہام کو تو نہیں میں کر سکتا، میں دوسرے کو کروں گا جو آلے والا کھاتا ہے وہ پڑھ کے سناؤں گا آپ کو۔ تو الہام تو میں کہہ رہا ہوں الہام پر کرو بات، ہمت تو کرو نا، پچھلا 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، کبھی آپ ادھر بھاگ رہے ہیں میں آپ کو گھسیٹ کر واپس قرآن پر لاتا ہوں، کبھی ادھر بھاگتے ہیں میں گھسیٹ کر واپس قرآن پر لاتا ہوں آپ کو۔ تو آپ قرآن کی آیتوں کا نام تو آپ نے لے لیا، اسے ثابت کس نے کرنا ہے کہ اس سے ثابت کیسے ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال سے زندہ جسم سمیت آسمانوں پر بیٹھے ہیں اور ابھی تک ان کو موت نہیں آئی؟ یہ ثابت کس نے کرنا ہے؟ نیرا قرآن کریم کی آیتوں کا حوالہ کہیں سے پڑھ کے سنا دینا ہی ثبوت ہوتا ہے، اسی کا نام دلیل رکھا ہوا ہے۔ باقی آپ کہتے ہیں جی وہ مجددین کے میں نام نہیں لیتا، بھائی مجھے ضرورت کیا ہے؟ آپ مدعی ہیں، آپ دعویٰ کر رہے ہیں، قرآن سے آپ دلیل پیش کریں، آپ سارے مجدد پڑھ دیں میری طرف سے، مجدد پڑھ کے مجھے آپ نے ثابت کرنا ہے کہ مجدد نے کیسے یہاں سے ثابت کیا ہے، وہ دلیل آپ نے قائم کرنی ہے مجدد کی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے تو ان مجددین کی اس عقیدے کو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں غلط ثابت کیا ہے۔ وہ ان کے عقیدے کو مانتے تو میں اور آپ سے بحث کیوں کر رہا ہوتا؟ بھئی آپ اس بندے کی بات پیش کر رہے ہیں جو خود ان کے عقیدوں کو نہیں مانتا، تو آپ میرے سامنے وہ کیسے پیش کر سکتے ہیں؟ ایک بندہ بغیر الہام کے ایک بات کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے صحابہ شراب پیتے تھے، ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے ہیں حضرت علی شراب پی کے نماز پڑھاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا تھا کہ وہ شراب پلید ہے، نہیں منع کیا کبھی بھی، ان کے سامنے صحابی شراب پیتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے شرابیں پی پی کر، کبھی منع نہیں کیا۔ جب اللہ نے وحی کر کے بتایا کہ شراب حرام ہے اور پلید ہے، تب وہ کہا کہ اب نہیں بھائی پینی، تب صحابہ نے پینی چھوڑ دی۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب تک اللہ تعالیٰ نے ان کو اس بات کی وضاحت نہیں کی وہ عام عقیدہ پر رہے، جب اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی پھر وہ عقیدہ چھوڑ دیا، اور پھر ان مجددین کے عقیدے کو بھی غلط کہا، کیونکہ مجدد جو ہے وہ کوئی نبی اور خدا تو نہیں ہوتا کہ اس کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اس کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو بھی مجدد آپ پیش کریں، جی سلیم پہلے بھائی آپ آپ کا وضاحت پیش ٹائم کریں نا۔ ہو گیا، آپ کا جی بہت شکریہ جی۔ ابھی یہ ہے کہ قرآن کی آیات کو پڑھ کر وہاں سے وضاحت کریں کیسے آپ کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے، پھر اس کے بعد مجدد پیش کریں جس جی کو مرضی سب پیش۔ لوگ دیکھ، چپ کر جائیں، میں کرتا ہوں، چپ کر جائیں۔ سب لوگ دیکھ لیں، میں نے بارہا مطالبہ کیا ہے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے حوالہ جات پیش کر کے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے یہ جب کہہ دیا کہ ہر صدی کے اندر ایسے ائمہ اور اکابر پیدا ہوتے رہے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم قرآن عطا کیا، اور انہوں نے قرآن شریف کے جمالی مقامات کی احادیث نبویہ کی مدد سے تفسیر کر کے خدا کے پاک کلام کی اور تعلیم کو ہر ایک زمانہ میں تحریف مانوی سے محفوظ رکھا۔ میں نے ان سے بہت زیادہ ائمہ اور کابرین کی بات نہیں کی تھی کہ آپ بہت زیادہ، صرف کہا تھا ایک، پہلی صدی سے شروع ہو جائیں 13ویں صدی تک ایک ایک بندے کا نام لیتے رہیں جنہوں نے تحریف مانوی سے قرآن مجید کو اور اللہ تعالیٰ کی تعلیم کو جو ہے نا وہ تحریف مانوی سے محفوظ رکھا۔ انہوں نے نہیں پیش کیا، ان کو پتا ہے کہ ان کی موت ہو جائے گی اگر یہ جو ہے نا وہ کسی ایک کا نام لے لیں۔ پورا قادیانیت کا جو ہے نا وہ دجل و فریب لوگوں کے سامنے کھل کے آ جائے گا اگر نام لیں گے۔ آپ کہتے ہیں قرآن نہیں پیش، پہلے کہتے تھے آپ قرآن کا نام لیتے، قرآن کا نام لیتے۔ اب میں نے جب قرآن کی 2 آیات پیش کی، سورہ نساء کی آیت پیش کی جس کے اندر یہ آتا ہے کہ وَقَالُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ، تو یہ کہتے ہیں جی کہ نہیں، میں نے کہا یار یہ آیت میں نے پیش کی ہے تو تمہارے مرزا صاحب کے قول کے مطابق جس شخص نے اس آیت کو تحریف مانوی سے محفوظ رکھا ہے اس کا نام لے لو، پہلی صدی سے شروع ہو جاؤ، جو اس کا دعویٰ ہوگا اس آیت کے اوپر میں مان لوں گا، جو اس کا دعویٰ ہوگا تم مان لینا۔ نہیں، ہم نے نہیں ماننا۔ پتہ نہیں کیوں نہیں ماننا، کون سا ان کو ڈر ہے اور کون سا خوف ہے جو اس بات کے اوپر نہیں آ رہے۔ اپنے مرزا صاحب کے قول کے بات کے اپنے مرزا صاحب کا جو قول ہے اس کو ہی جو ہے وہ پس پردہ پھینکتے جا رہے ہیں۔ اگر تو یہی اصول تھا کہ جی قرآن مجید کے اوپر بات کرنی ہے اور جو جس کا فہم ہوگا وہ اپنا فہم لے گا، تم اپنا فہم لینا، وہ اپنا فہم لے گا، اور ایک دوسرے کو سچا اور جھوٹا کہتے رہے، تو مرزا صاحب کو یہ بات کہنے کی کیوں ضرورت پیش آ گئی کہ ہر صدی میں ایسے ائمہ پیدا ہوتے رہے ہیں؟ پھر میں نے ان سے عرض کی کہ آپ کے مرزا صاحب نے یہ کہا ہے کہ مجددین کے اوپر ایمان لانا فرض ہے، اور جو نہیں لاتا وہ قرآن مجید کے حکم سے انحراف کرتا ہے۔ آپ نام تو لے دینے کہ آپ کس مجدد پہ نام ایمان لاتے ہیں۔
تاکہ مجھے پتہ نہ چلے، میں دیکھوں، میں اس کی بات کو دیکھوں کہ اس کے اوپر آپ ایمان لاتے ہیں تو اس کی بات بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے۔ آگے سنیں، ایک اور حوالہ سنیں، روحانی خزائن کی جلد ہے 7 صفحہ نمبر ہے 62، کہتے ہیں مگر وہ باتیں جو مدار ایمان ہیں اور جن کے قبول کرنے اور جاننے سے ایک شخص مسلمان کہلا سکتا ہے وہ ہر زمانہ میں برابر طور پر شائع ہوتی رہی ہیں۔ دوبارہ سنیں، مگر وہ باتیں جو مدار ایمان ہیں اور جن کے قبول کرنے اور جانچنے سے ایک شخص مسلمان کہلا سکتا ہے وہ ہر زمانہ میں برابر طور پر شائع ہوتی رہی ہیں۔ اچھا، ایسا کریں، حیات عیسیٰ علیہ السلام اور وفات عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو بات ہے نا، جو ہر زمانہ میں برابر شائع ہوتی رہی ہے کہ وہ فوت شدہ تھے یا زندہ تھے، وہ کسی ایک زمانہ سے پیش تو کریں، کسی ایک صدی سے پیش تو کریں کہ کس بندے نے یہ جو ہے نا وہ شائع کیا ہے۔ لیکن آپ یہ بھی نہیں کریں گے، مجھے پتہ ہے نہ خنجر اٹھیں گے نہ تلوار، ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے، آپ نہیں آئیں گے اس طرف۔ پھر آپ الہام کے بارگاہ کرتے ہیں، بھائی میں آپ یہ اصول مرزا غلام احمد قادیانی کا کیوں کھا جاتے ہیں کہ جو ایک بات میں جھوٹا آ جائے اس کی باقی باتوں پہ اعتبار نہیں رہتا۔ بھائی میں حوالہ پڑھ دوں، پھر آپ مجھے یہ نہ کہنا کہ میں جو ہے نا وہ اپنی طرف سے مرزا صاحب کی باتیں کرتا رہتا ہوں۔ حوالہ سن لیں، سنیں حوالہ سنیں۔ اب پہلے آپ نے بڑا شور ڈالا کہ آپ جو ہے نا وہ حوالوں کی بات حوالے نہیں پیش کرتے، حوالہ سنیں۔ اچھا جی، روحانی خزائن کی جلد 23 ہے، صفحہ نمبر ہے 231۔ ظاہر ہے جب ایک بات میں کوئی جھوٹا ثابت ہو جائے تو پھر دوسری باتوں پہ بھی اس کا اعتبار نہیں رہتا۔ مرزا صاحب نے کتنے علامات پیش کیے ہیں بھائی، ایک بھی جھوٹا ثابت ہو گیا، مرزا صاحب تو گئے کام سے، تو بات تو کرو نا، نہیں کرنی۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر ثابت ہو میری 100 پیشن گوئیوں میں سے ایک بھی جھوٹی نکلے تو میں اقرار کروں گا کہ میں کاذب ہوں۔ اور جب مرزا صاحب نے اپنے کاذب ہونے کی وجہ بتا دی ہے اپنی پیشن گوئیاں، تو میر صاحب کیا مرزا صاحب کو قرآن کا علم نہیں تھا کہ بھائی قرآن کی طرف جانا ہے، قرآن کے مطابق فیصلہ کرنا ہے؟ وہ کہتے ہیں میری پیشن گوئیاں میرا فیصلہ کریں گی، آپ کہتے ہیں نہیں۔ پھر آخر میں لاسٹ، پھر میں ساحل کالوں آپ کا ٹائم ہو گیا، اور ساحل کالوں مجھے انتہائی حیرت ہو رہی ہے تمہاری باتوں پر۔ مطالبہ تم سے قرآن کریم کی آیت کا ہے، پھر بار بار کہہ رہے ہو مجھے مجدد دو۔ آپ کو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ مجدد کی بات بھی اگر قرآن کریم کے مخالف ہوگی تو ہم نہیں مانیں گے۔ اور مرزا صاحب نے ایسے مجددوں کا رد کیا جو اس عقیدے کے قائل تھے، جو حیات عیسیٰ کے قائل تھے، کیونکہ قرآن کریم سے اس چیز کی تصدیق نہیں ہوتی۔ ہم آپ کو بتا تو رہے ہیں بھائی ایسے مجدد کو ہم اس کی اس بات کو نہیں مانیں گے جو قرآن کریم کے خلاف ہو۔ پھر آپ وہی بات مجدد دیں۔ جب ہم مجدد کی اس بات کو ہی نہیں مانیں گے، آپ نے کیا کرنا ہے مجدد کا؟ قرآن کریم کی طرف آئیں، 1 گھنٹہ ہو گیا جناب آپ کو، کبھی 10 منٹ، کبھی 20 منٹ، کبھی 50 منٹ۔ قرآن کریم کی کوئی ایک آیت تو دیں، کوئی قرآن کریم کی طرف بات تو لے کر آئیں، کوئی مناظرے کا منہ سر تو بنائیں۔ وہی بات مجدد دیں۔ سال کالو صاحب مجھے امید نہیں تھی آپ اس طرح کریں گے۔ اب آپ کوئی آیت لے کر آئیں، کوئی قرآن کریم کی آیت دیں، کوئی قرآن کریم سے ہمیں بات پتہ چلے، ہمیں بھی پتہ چلے آپ کے پاس کیا علم ہے، ہمیں بھی پتہ چلے۔ امیر صاحب کو بولنے دیں یا بولنے چلیں امیر صاحب بولتے ہیں، وہی جی جناب میں بولتا ہوں جناب، کیوں پریشان ہو رہے ہیں ساحل کالوں صاحب؟ آپ نے وہی طوطے کی طرح جو سبق رٹا ہوا ہے، ہر ٹرم میں وہی سنانا ہے، مجھے بولنے دیں، میں سمجھاتا ہوں آپ کو۔ آپ نے وہی باتیں جو پچھلے 6 ٹرموں میں آپ نے مجھے سنائی ہیں وہی دوبارہ مجھے سنا دیں، کہ وہ آلے والا خط جو آپ نے ایک پرچی رکھی ہوئی ہے جی، وہ فلاں جگہ پر لکھا ہے پیش گوئیوں میں یہ ہوا، جو ایک بات میں جھوٹا، یہ وہی باتیں ہیں جو 10 دفعہ پہلے آپ نے کی ہیں، اور 10 دفعہ میں اس کا جواب آپ کو دے چکا ہوں، میں پھر دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو آلے والا خط اچھی طرح رٹ جائے۔ پہلا تو آپ نے میرا مطالبہ پورا نہیں کیا کہ میں نے کہا بھی قرآن کی آیت جو پیش کی ہے اس کا تو صرف آپ نے حوالہ دیا ہے، سورۃ نساء میں لکھا ہے وما قتل، چلو بس ختم، یہ اس سے آپ کی دلیل ثابت ہو گئی ہے۔ کوئی عقل استعمال کرے کہ جب آپ قرآن کی کوئی آیت پیش کرتے ہیں تو اس کی وضاحت تو کریں بھی کیسے وہ آپ کے اس جھوٹے اور من گڑت عقیدے کو سچا ثابت کرتی ہے۔ صرف کہیں سے کاپی سے یا پرچی کسی نے آپ کو واٹس ایپ پر بھیج دی ہے، اس سے پڑھ کر یہ بتا دینا کہ سورۃ نساء میں کچھ لکھا ہوا ہے اور پھر دوسری صورت میں فلاں بات لکھی ہوئی ہے، تو بس وہ آیتوں کا حوالہ دینے سے بس آپ کی بات سچی ثابت ہو گئی۔ میں نے مثال بھی دی ہے کہ بعض فرقے یہ عقیدہ رکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، ان سے اس کی دلیل مانگی جائے، وہ کہیں جی سورت نمبر 8 آیت نمبر 3، بس میرا عقیدہ ثابت ہو گیا، تو آپ مان لیں گے اس طرح عقیدہ؟ اور بھائی اس سے پوچھیں گے نا بھائی کیسے یہ آیت تمہارا یہ عقیدہ ثابت کرتی ہے؟ تو آپ نے آیت تو کہیں سے پڑھ کر مجھے بتا دی کہ سورۃ نساء کی آیت میں کہیں لکھا ہوا ہے جی
تو کیا لکھا ہے یہ نہیں بتایا. وہ آیت پڑھو. میں نے کہا بھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، قرآن کی آیت پڑھو، پھر اس آیت سے یہ بتاؤ بھئی کیسے ثابت ہوتا ہے. وہاں تو نہیں لکھا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو 2000 سال پہلے بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، وہ زندہ ہیں، جسم سمیت آسمان پر چلے گئے ہیں، آج تک ان کو موت نہیں آئی. ان آیات میں نہیں لکھا. آپ بہتان باندھ رہے ہیں قرآن پر، نہیں لکھا ہوا. آپ اپنی جہالت میں یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن تحقیق اگر آپ نے کی ہے تو ہمیں وہاں سے ثابت کریں نا. اگر آپ نے کوئی امام پیش کرنا ہے، کوئی مجدد پیش کرنا ہے، کسی بندے کا نام لینا ہے، نام لیں. کیسے وہ اس آیت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ثابت کرتا ہے کہ وہ زندہ جسم سمیت آسمانوں پر چلے گئے ہیں؟ آپ اپنا عقیدہ بیان کریں. کیا کوئی امام کہہ دے کسی بات کے بارے میں کچھ بغیر دلیل کے، وہ ماننا ضروری ہو جاتی ہے؟ احمد رضا خان بریلوی صاحب کو بریلوی امام مانتے ہیں، مجدد دین و ملت مانتے ہیں، وہ اس کو مجدد مانتے ہیں. اب وہ جو بات کہے گا اس کو بغیر دلیل کے آپ مان لیں گے کہ وہ اس کو مجدد مانتے ہیں، تو میں بغیر دلیل کے اس کی باتیں مانی جاؤں گا اور بھائی اس سے دلیل مانگوں گا. جو وہ بات کرے گا میں کہوں گا لاؤ دلیل، کیونکہ قرآن کہتا ہے جو سچا ہے اس کے پاس دلیل ہوتی ہے. میں آپ سے دلیل کا مطالبہ کرتا ہوں. آپ وہی طوطے والے کی طرح وہ آلے والا خط پڑھ کے مجھے سنا دیتے ہیں. میں ہر بات کا جواب دے دیتا ہوں، میں دوبارہ دے دیتا ہوں، آخر پر پھر یہی مطالبہ کروں گا. قرآن کی آیت جو پیش کی ہے پڑھ کر ثابت کریں کیسے آپ کے دلیل جو ہے وہ آپ کے عقیدہ کے مطابق ہے. آپ کا دعویٰ مشرق ہے اور دلیل مغرب ہے، ان دونوں کا آپس میں لینا دینا کوئی نہیں. اس کا مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ بھئی جہاز آسمان پر اڑتا ہے، پس ثابت ہوا کہ پانی نلکے سے آتا ہے. تو ان دونوں باتوں کا جس طرح آپس میں لینا دینا نہیں، اس طرح آپ کے دعوے اور دلیل کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. تو قرآن کا صرف نہ لینے سے ہی آپ کا دعویٰ ثابت ہو گیا ہے. آپ نے کہا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا جو ایک بات میں جھوٹا ثابت ہوتا ہے وہ ہر بات میں جھوٹا ثابت ہوتا ہے. تو بھائی اس بات میں جھوٹا ثابت کر دیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. اب آپ اس بات کو غلط ثابت کریں، قرآن کی آیت پیش کر کے اس کی وضاحت کریں کیسے یہ بات غلط ثابت ہوتی ہے. وہ نہیں آپ کر سکتے. یہ تو اس کا تو جواب میں دے چکا ہوں. بار بار وہی رٹا طوطے کی طرح رٹا لگانے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر آپ نے کہا جی 100 پیش گوئیوں میں سے ایک بھی جھوٹی ثابت. بھئی یہ تو پیش گوئی پر بات ہی نہیں ہو رہی، اس کا تو لینا دینا نہیں ہے اس ہماری گفتگو سے. ہم تو حیات و وفات اسی پر بات کر رہے ہیں. آپ حیات و مسیح کا دعویٰ لے کر آئے ہیں، اس کی دلیل پیش ہی نہیں کر رہے. تو اس سے اس بات کا کیا لینا دینا ہے کہ پیش گوئیوں میں سے ایک بھی جھوٹی ثابت ہوئی؟ آپ کہتے ہیں تب قرآن کا نہیں پتہ تھا، اور میں اس کا جواب دے چکا ہوں. یہ کان کھول کر سنو، دماغ کی کھڑکیاں کھولو. اگر اندر توڑی نہیں بھری ہوئی تو غور سے سنو کہ یہ قرآن کا ہی اصول ہے. پیش گوئی علم غیب سے کی جاتی ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی علم غیب سے کوئی بات کریں اور وہ جھوٹی نکلے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھوٹے ہیں. یہ قاعدہ کلیہ ہے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو، حضرت عیسیٰ، موسیٰ، کوئی بھی ہو، جو بھی ایسا دعویٰ کرے، ایسی پیش گوئی کرے جو جھوٹی نکلے، وہ جھوٹا ہے. یہ تو قاعدہ کلیہ ہے، قرآن بیان کرتا ہے. یہ اس میں کیا آپ کو مسئلہ ہے؟ آپ کہتے ہیں جی قرآن نہیں یاد رہا. عجیب و غریب بات. وہی نا آسمان پر جہاز اڑتا ہے، ثابت ہوا کہ پانی نلکے سے آتا ہے. یہ آپ کی دلیل ہے. آپ کا ٹائم ہو گیا. جی میرا وہی مطالبہ ہے. قرآن کی آیت پڑھیں، ثابت کریں کیسے آپ کا دعویٰ اس سے سچا ثابت ہوتا ہے. میں نے آپ سے گزارش کی جو ایک بات دوبارہ وہی ریپیٹ ہو رہی ہے نا، ریپیٹیشن ختم کروا دیں. آپ گوشت ہیں، بار بار وہی باتیں دہرائی جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم درمیان میں رکھ کے 4 گھنٹے باتیں کی ہیں کہ نہیں کی ہیں؟ یہ کہتے ہیں دوبارہ قرآن عامر بھائی یہی تو میں دیکھیں، قرآن کریم اگر ہم 4 گھنٹے رکھیں یا 10 گھنٹے یا ہمیں 1 سال بھی رکھنا پڑے، مسئلے کا حل کرنا ہے، اور مسئلے کا حل قرآن کریم سے ہی ہوگا. سال سے رکھا ہوا ہے، نہیں نتیجہ، اس سے نتیجہ نہیں نکلتا. یہ غلط بات ہے، کیونکہ آپ نے اگر نتیجہ اس کو بولنے کا موقع کون دے رہا ہے؟ بات ہو رہی ہے ساحل کالوں کی، اور اس کو چپ کروائیں، اس کو چپ کروائیں. ان دونوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کو چپ کروائیں. یہ 1 منٹ میں میوٹ کروایا تھلے، میسج بھی اس کو میوٹ کریں. ناصر بھائی آپ تو نکل جا پی جان چھڑا اور جان چھٹا نشیا کی اسے خاموش رہے، میں ان کو کروا لیتا ہوں. ایک گل رہ گئی ہے. عامر بھائی بات یہ ہے کہ یہ ہم 4 گھنٹے کھولیں یا 4 سال ہمیں کھولنا پڑے، جب تک آپ دلیل نہیں دیتے، آپ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے مسئلے کا حل کر دیا ہے. ہم نے 4 گھنٹے کھول کے آپ کے سامنے رکھا ہے، کوئی دلیل نہیں دی. ایک دلیل دکھا دیں جو آپ نے دی ہو یا عثمان نے دی ہو یا ساحل نے دی ہو، کسی نے. وہ میں نے دی تھی وہ دلیل بھی میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی. اس پر ہم کسی نتیجے پہ پہنچ گئے تھے. بھائی نتیجے پر تب پہنچیں گے جب آپ کو دلیل دیں گے. دلیل تو آپ دے نہیں رہے کوئی. میری بات دلیل تو دیں نا. اگر آپ نتیجے پر نہیں تو آپ اس عقیدے پر کیوں ہیں؟ عامر بھائی مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تو آپ اس عقیدے پر کیوں ہیں؟ کالوں صاحب، آپ نے اس بندے پر 4 گھنٹے ضائع کر لیے ہیں نا.
تو 4 گھنٹے اور اس پر ضائع کرنے ہیں. وہ ساحل کالوں صاحب بات کر رہے ہیں, ان کو کرنے دیں. یہ اس کو بچانے آ گیا, اس کو ریموو کر دیں. اس نے اندر لچ تلنا ہے اپنا. نہیں وہ خاموشی سے بیٹھے. کالو صاحب ایک بندے نے, وہ تو 5 منٹ ہو گئے ہیں, وہ بولی جا رہا ہے تاکہ کالو صاحب یہ بندہ آ کے ساری بات کو خراب کرنے آیا ہے. ٹائم ہے ان کو بولنے پھر ہم آپ جان نہیں چھپنی. تیری اوقات ہی نہیں, تو مینوں دڑائیں. میں تیرے جی نو وانا رگڑ رگڑ کے مارنا وا. تیری کی اوقات ہے بھابیا, تو مینوں دڑائیں. بھائی آپ کا ٹائم سٹارٹ ہے, آپ بات کریں. اچھا جی, بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے گزارش کی تھی قرآن مجید کی آپ بات کرتے ہیں, لیکن جب میں نے آپ کو کہا کہ جب آپ کے مرزا صاحب نے یہ ایک بات بیان کی ہے کہ ہر صدی کے اندر ایک ایسے ائمہ اور اکابر پیدا ہوتے رہے ہیں جو قرآن مجید کو تحریف مانوی سے محفوظ رکھتے رہے ہیں, تو جو سورہ نساء کی آیت وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا عِیسَىٰ ابن مریم کی آیت جو ہے, یا سورہ آل عمران کی جو آیت ہے یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک علیہ, اس کے حوالے سے جس بندے نے بھی ان آیات کو تحریف مانوی سے محفوظ رکھا ہے, آپ پہلی صدی سے لے کے 13ویں صدی تک آ جائیں, ان کا نام لیتے رہیں. جو ان کا دعویٰ ہوگا ان آیات کے بارے میں وہ آپ مان لینا, جو میرا ہوگا وہ مان لیں, کیونکہ انہوں نے تحریف مانوی سے محفوظ رکھا نا. اب یہ تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ کسی صدی کے اندر ایسا کوئی بندہ نہیں آیا جس نے قرآن مجید کو تحریف مانوی سے نہیں بچایا, تو پھر میں آپ کی بات کے اوپر دوسری پہ چلا جاتا ہوں, پھر میں آپ کے سامنے کوئی اور دلیل رکھتا ہوں. جب آپ یہ مانتے ہیں کہ ہر صدی کے اندر ایسے کابر اور احمد پیدا ہوتے رہے ہیں, تو پھر بھائی پیش تو کرے نا, کوئی ایسے کسی کا نام تو لینا کہ